اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ قرآن پاک ایک عظیم کتاب ہے۔ یہ اس کا ایک معجزہ ہے کہ 1500 سال پہلے یہ نازل ہوا اور آج تک 1500 سال بعد اسی طرح حرف بحرف قائم ہے۔ اس سے پہلے الہامی کتابوں کا جو حشر ہوا ہے آپ کو پتہ ہے۔ یہ اس کی وجوہات جو بھی ہوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام جو تھا وہ بھی کلام اطہر، جس قلب پر نازل ہوا قلب اطہر، جس زبان سے ادا ہوا زبان اطہر۔ یہ وہ معجزہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر گفتگو فرمائی ہے۔ اس میں کوئی واسطہ نہیں تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ لہذا آج تک اس کا ایک چیلنج جو ہے کہ اگر تم سب مل کے اکٹھے بھی ہو جاؤ تو ایک صورت نہیں بنا کر لا سکتے قرآن کی۔ آج تک پوری ورلڈ کو چیلنج کیا گیا ہے، اس کا جواب کوئی نہیں دے سکا۔ پھر اس لیے قرآن نے شروع میں کچھ باتیں کی۔ سورہ فاتحہ جو دعا ہے، سورہ شفا بھی اس کو کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اس کے بے شمار نام ہیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں کچھ چیزیں کہی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی حروف مقطعات کے بعد پہلی بات کی گئی کہ اس میں شک نہ کرنا۔ اس کتاب میں یعنی نہ اس کتاب کے کسی حکم میں شک کرنا، نہ اس میں شک کرنا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، لہذا کسی بات میں شک نہ کرنا، یقین کے ساتھ اس کو پڑھنا۔ پھر اس کے بعد کچھ آیتوں کے بعد ایک جملہ فرمایا گیا، یؤمنون بالغیب، کہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھیں گے یہ ان کے لیے کتاب ہے۔ اور غیب سے مراد کیا ہے؟ کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا، جو چیزیں مخلوق الہی سے غائب ہیں ان کو غیب کہا جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی ہستی تو اللہ کی ہے، تو غیب پر ایمان لانا پہلے اللہ پر ایمان لانا، پھر اس کی بتائی ہوئی غیب کی باتیں، جنت دوزخ جو بھی بتائی جائیں ان پر پورے یقین کے ساتھ لا ریب فیہ، یؤمنون بالغیب۔
اب یہ جو چیزیں ہیں، جب غیب پر ایمان ہو گیا تو ایمان تب ہوگا غیب پر جب شک ختم ہوگا. شک ہی فساد کی جڑ ہے. اور فرشتوں کا پہلا سوال یہ تھا کہ یہ زمین پر فساد پھیلائے گا. فساد میں سب سے اہم چیز شک ہے. قرآن میں شروع میں کہہ دیا گیا کہ شک نہ کرنا، نہ اس کتاب پر، نہ اس کے بھیجنے والے پر، نہ جس پر بھیجی گئی ہے. پھر غیب پر ایمان لے آنا. جو کچھ اس میں کھا جائے گا، تمہاری عقل ہوش و حواس مانے یا نہ مانے، تمہارا منطق کوئی دلیل اس کو مانے یا نہ مانے، اس سے غرض نہیں، تم نے اس بات کو ماننا ہے. کوئی دلیل. اس لیے کہ یہ جو وحی الہی ہے یہ شروعی ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل کی حد ختم ہو جاتی ہے. جب ریزننگ ہی ختم ہو گئی، اینڈ آف ریزننگ ختم ہو گیا، پھر وحی الہی اس لیے شروع ہوتی ہے کہ اب تمہارا دماغ کام نہیں کرے گا. اب وہی بتائے گی کہ تم نے کیا کرنا ہے. لہذا شیطان اور آدم علیہ السلام کیا فرق تھا کہ آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی، شیطان سے بھی غلطی ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام اس پہ نادم ہوئے، معافی مانگی اور اللہ سے کلمات پوچھے کہ یا اللہ یہ تو بتا دے میں تجھے مناؤں کیسے. کلمات بھی اسی سے پوچھے، کلمات بھی بتائے گئے کہ یہ پڑھو تو ہم معاف کر دیں گے، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. اور توبہ قبول ہونے کے بعد پھر ایسا انعام عطا فرمایا اللہ نے، انی جائل فی الارض خلیفہ. بھائی یہ سزا کے لیے زمین پر نہیں آئے، ہم خلافت کے لیے آئے ہیں، اللہ کی نیابت کے لیے آئے ہیں. سزا نہیں، نہ سزا تھی. تو توبہ کا اتنا انعام، اگر سچے دل سے کوئی توبہ کرے تو اس کا اتنا انعام کہ اس کو خلافت دے. اور شیطان اڑ گیا. کیوں؟ شک تھا. شک پیدا ہوا کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ میری عقل کے خلاف ہے. شیطان کہہ رہا تھا کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا. جب عقل آ گئی وحی کے درمیان تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہی مرتد اور کافر ہے جو وحی کے ساتھ عقل کو استعمال کرے گا. سوال یہی ہے کہ 1500 سال پہلے اگر قرآن نے بات کی، آج 1500 سال بعد سائنس اسے ثابت کر دے تو ہم اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ سائنس بھی اس بات پر آ گیا ہے جو 1500 سال پہلے قرآن پاک میں کہی گئی تھی، لیکن سائنس نے دیر بڑی لگائی آتے ہوئے. 1500 سال بعد انسانی عقل وہاں پہنچی ہے جہاں وہی موجود تھی. لہذا اس لیے دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہاڑ پر چڑھے، آپ نے قوم سے خطاب کیا
کہ میرے بارے میں بتاؤ میرا کریکٹر کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں۔ اب اونچائی پر کھڑے تھے، پہاڑ پر، یہ جو نیچے لوگ تھے ان کو پہاڑ کے اس طرف کیا نظر نہیں آ رہا تھا، ان کے لیے غیب تھا، نبی کے لیے شہود تھا۔ لہذا نبی جب وہاں کھڑا ہوا تو نبی نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر ہے تم پہ حملہ کر دے گا، چونکہ تمہیں تو نظر نہیں آ رہا، تو مان لو گے؟ تو کافروں نے کہا مان لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم اس کو مان لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مثال اس لیے دے رہے تھے کہ اگر تمہیں جو چیزیں نظر نہیں آ رہی جو پہاڑ کے عقب میں، تو اسی کو عاقبت کہتے ہیں۔ لہذا عاقبت پر ایمان لے آؤ، آگے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، جو تمہارے لیے غیب ہے، میرے لیے شہود ہے۔ میں جنت بھی دیکھ رہا ہوں، میں دوزخ بھی دیکھ رہا ہوں، میں ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ دکھائی جانی تھی نا معراج میں۔ لہذا اس یقین پر لانا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے، سچی زبان سے نکلی ہے، جس کو تم دشمن سچا کہہ رہے ہو اس زبان سے۔ اس لیے ابو جہل نے کہا تھا، اس نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تم جھوٹ بولتے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم پہ جادو کا اثر ہو گیا، تم باتیں کچھ اور کر رہے ہو۔ یعنی آیات قرآنی پہ اس نے بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر پہ اس نے بات نہیں کی، ان کی سچائی پہ بات نہیں کی۔ یہ وہ نبی تھا، یہی امام الانبیاء، اور امامت اور خلافت قرآن کا فیصلہ ہے، ہمیشہ اس کو دی جاتی ہے جو ظالم نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ ہم امام بنائیں گے، لیکن ظالموں کو نہ خلافت ملے گی نہ ظالموں کو امامت ملے گی۔ اس لیے جو لا ریب فیہ بھی آئے گا وہ اپنے ساتھ بھی رحم کرے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی کرے گا، تو جو شک میں جائے گا وہ اپنے ساتھ بھی ظلم کرے گا، دوسروں کے ساتھ بھی ظلم کرے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، میں نے جو باتیں کی ہم پہ عمل کر سکیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔